بلند اخلاقی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو یا وہ لوگ جن کا زندگی کا مقصد بہت اعلیٰ ہو۔ عقل مند لوگ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ اپنے آپ کی مدد کا یہی ایک طریقہ ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ مرد اپنی آنکھ نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، اور تلاش دونوں کو عزت اور احترام کی ہے۔ پھولوں کی زندگی بہت خوبصورت اور مختصر ہوتی ہے، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ چاہے مختصر جیو مگر زندگی خوبصورت ہو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو۔ ایسے لوگ بے شک آسانی سے نہ ملیں، لیکن ان کی پیدا کی ہوئی آسانیاں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ کبھی تم نے کھلے آسمان کے نیچے رات کے تیسرے پہر کی خاموشی کو محسوس کیا ہے؟ وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ضرور ہوتا ہے، اسے ڈھونڈیے، اور اگر نہ ملے تو خود ایک راستہ بنا لیجئے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہر بات میں خوش رہیں، کل کس نے دیکھا ہے، اپنے آج میں خوش رہیں۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے، منظر بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے کہ کچھ نہ سوچا جائے اور قسمت پر چھوڑ دیا جائے۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے، بشرط یہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ جس کا حامی ہو خدا اسے کون ذلت دے، عزتیں اسی کی ہیں جسے خدا عزت دے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ہی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنا پڑتی ہے۔ دوسروں کو چھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں عظمت اور انسانیت ہے۔ آپ کتنے بھی ایماندار کیوں نہ ہو، مگر دوسروں کا ایمان پرکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہم انسان محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ عزت اور ذلت اس مالک کے دو جہاں کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی بھی انسان لاکھ چاہنے کے بعد بھی کسی کی عزت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں لا سکتا۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اسی بنا پر گناہوں میں بے باک ہو جانا اور نیکیوں کے بارے میں بے پرواہ ہو جانا سراسر گمراہی ہے۔ ہماری قوم ہر دوسری چیز کو قیامت کی نشانی کہہ دیتی ہے، لیکن مجال ہے کہ اتنی قیامت کی نشانیاں دیکھ کر بھی جو ہم نے اپنا قبلہ درست کیا ہو۔ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں تو معاملے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے نکل جایا کریں۔ ہر دن میرے رب کی محبت ایک الگ صورت میں میرے سامنے آتی ہے، میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں؟ تنہائی میں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، گلہ نہ کرو،
پھر عبادت کرو تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ بد نصیبی کا رونا نہیں رونا چاہیے، وہ ذات جو کرتی ہے بے شک بھلے کے لیے ہی کرتی ہے۔ غم نہ کرنا، دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ ساری بات تو طلب کی ہے، جب طلب بڑھتی ہے تو تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب تڑپ بڑھ جاتی ہے تو درد بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب درد تمام حدوں کو توڑتا ہوا آنسو کے راستے سے بہتا ہے تب انسان خود بخود سجدے میں گر جاتا ہے، اور پھر درد کا سجدہ ہو اور رب نہ ملے ممکن ہی نہیں۔ اور انسان کے حالات چاہیں جیسے بھی ہوں، وہ اگر منہ سے یہ الفاظ ادا کریں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ جن سے خوش ہوتا ہے وہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔ یا اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت کا چراغ بن جائیں، دنیا میں ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے ہمیں جانتے ہوں، ہم سے محبت کرتے ہوں، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ آج کل لوگ ہر چیز کی قیمت جانتے ہیں، لیکن قدر کسی چیز کی نہیں جانتے۔ جسے برے لوگ بھی اچھے لگتے ہوں، سوچو اچھے لوگ اسے کتنے اچھے لگتے ہوں گے۔ دوسروں کی بجائے اگر ہم اپنی اپنی آخرت کی پرواہ کریں تو پھر نہ فتوے لگے نہ جانے جائیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی ذات کی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا، اور اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی پر خاردار جھاڑیاں ملیں گی، اور واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ ہر انسان نے ایک نقاب پہنا ہوا ہے، کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اتار دیتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اے اللہ، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو۔ اے اللہ، ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں بھول کر اور جان بوجھ کر کیے ہوئے میرے گناہ بخش دے۔ وہم مت کیا کرو کہ وہ مجھے سنتا نہیں۔ کیا تم نے پڑھا نہیں کہ وہ السمیع یعنی بہت سننے والا ہے؟ سب نصیب کا لکھا نہیں ہوتا، نصیب کا کچھ حصہ خالی ہوتا ہے تاکہ ہم اسے دعا سے مکمل کریں۔ اور تم ماضی کے پچھتاوے کو جان کا روگ نہ بناؤ، تمہارا اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ ٹوٹے دل کو جوڑنے پر قادر ہے، پر جو سبق، جو صبر ٹوٹے دل کے ساتھ سیکھا ہوتا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنے کے لیے دل میں دراڑ کا رہنا ضروری ہے، جو زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں یاد دلا سکیں کہ ہم نے کیا کھویا یا کیا گزارا اور کیا پایا۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے یا ہدایت دینا چاہتا ہے اور یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔
نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلے مستقل ہیں۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی تمہارے قریب ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ غم کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں تو دنیا والوں کی فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دل نہیں ملتا کسی سے یا رب، اسے تو فقط خود سے جوڑ دے۔ جو خالق کے کائنات سے تعلق مضبوط کر لے اس کے لیے مخلوق کی بے رخی معنی نہیں رکھتی۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد ہی تو خدا کی بخشش ملتی ہے۔ دعاؤں کے درمیان ہونے والی اللہ سے گفتگو سے ہی تو بندگی کا سجدہ ملتا ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ جہاں کئی موڑ پر ہمارا بار بار امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اسے ہر پریشانی میں یاد کرتے ہیں اور اسے غم اور خوشی میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ محبت اگر اللہ سے ہو تو صبر تھکتا نہیں ہے بلکہ لازوال ہو جاتا ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، جو بھی ملا بہتر ملا، جو نہ ملا اسی میں بہتری ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ سفر پیچھے کی جانب ہے، قدم آگے ہے میرا، میں بوڑھا ہوتا جاتا ہوں جوان ہونے کی خاطر۔ حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ بھوک کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں، ایک روٹی کی خوشبو عشق پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب سلام کے ذریعے تمہاری عزت کی جائے تو تم اس سے بہتر سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی لوٹا دیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے تمہیں راستہ دکھائی دیتا ہے اور تمہاری زبان بول پاتی ہے۔ تم سچ کی آواز سنتے ہو، اس کے بعض حصے بعض حصوں کی وضاحت کرتے ہیں اور بعض کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق الگ الگ نظریات پیش نہیں کرتا اور اپنے پڑھنے والے کو اس کی راہ سے ہٹا کر کسی اور راہ پر نہیں لگاتا۔ اظہار پہ بھاری ہے خاموشی کا تکلم، حرفوں کی زباں اور ہے آنکھوں کی زباں اور۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائے، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی سیدھی راہ دکھائیں گے، یقیناً اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام مخلوقات سے بہتر ہیں۔ یا الہی، اے کل جہاں کے اکیلے رب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک کاموں کے لیے چن لے، نیکی، حیا، ایمان کی دولت سے نواز، حاسد و بری نظر، برے عمل اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس وقت کو آسان کر دے جس میں بے چینیاں اور پریشانیاں انسان کو بے حال کیے رکھتی ہیں، ان سے نجات عطا کر۔ اے اللہ، ہم پر بس اتنا کرم رکھنا کہ ہم کبھی بے بسی کی انتہا تک نہ پہنچیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ تو قبول کرتا ہے، اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہو جائے گی۔ پھر فرشتوں سے سامنا ہوگا، جو جھکے تھے کبھی میرے آگے اب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان ایک اور مرض میں مبتلا ہے، خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان نہ بن سکا وہ اور کیا بنے گا؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے۔ اس کا عشق اختیار کر کے تمام نبیوں نے عزت پائی، تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ حاسد مزاج کتوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جائے۔ اپنی آزمائش امتحان اور دوسروں کی آزمائش ان کے گناہوں کی سزا۔ کتنی ظالمانہ اور بے رحم سوچ ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شکر گزاروں کی 3 قسمیں ہیں، جو شکر کی بات پر واقعی شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرے، وہ جو صرف شکر کی بات پر نہیں، مصیبت پر بھی شکر کرتے ہیں۔ اور تیسرے بہترین قسم کے وہ لوگ ہیں، انتہائی شاکر۔ یہ لوگ ہر طرح کے حالات کو رب کی مرضی جانتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ نفس تو ایک 7 منہ والا اژدہا ہے، ایک بار میں نہیں مرے گا۔ جلدی میں یہ سفر کہیں رائے گا نہ جائے۔ پہلی ہی آزمائش سے اس طرح شکست نہ کھائیے، سراسر غلطی ہوگی۔ دعا کریں کبھی غرور نہ آئے۔ اپنی نیکی اور دوسروں کے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کریں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ کسی جگہ دوبارہ جانے کو دل چاہے تو وہاں جانے میں تھوڑا وقفہ کر لینا چاہیے، ورنہ اگر ایک ہی شاخ پر جا کر 2 دن بیٹھو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہترین تنقید وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسروں کی انا کی بجائے ان کے ضمیر کو جگایا جائے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔
دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے کچھ روز ہیں گزارنے اور کچھ گزر گئے۔ ہمارے ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں لیکن اعمال نہیں بدلتے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ اڑ رہی ہے زندگی ہر پل ریت سی اور ہمیں لگ رہا ہے ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، مگر دعا میں ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سننے کے وقت کرتا ہے۔ تلاش کرنے والے کو وہ مل ہی جاتا ہے، جو ہو جستجو میں اس کی تو وہ دکھ ہی جاتا ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ زبان سب کے پاس ہوتی ہے، مگر بات اور بکواس میں فرق ہوتا ہے۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ انسانیت اونچے حسب و نسب کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ فطرت میں بستی اور تربیت کے ساتھ روح میں دوڑتی ہے۔ اچھی نیت سے ہماری زندگی میں بے شمار آسانیاں خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں، اور رب ہمیں بہت بار گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جب کسی بات کا جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ جواب دے دیا گیا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب نہ بنائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستے سہولت سے کٹ سکیں۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کے دل کو چھو سکتی ہے۔ پیدائشی طور پر تو کوئی بھی خوش پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم سب اس لیے پیدا ضرور ہوئے ہیں کہ ہم خوشیاں پیدا کر سکیں اور دوسروں میں انہیں بانٹ سکیں۔ انسان اپنی غلط اور منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت اور اچھا سوچیں، اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ سہی لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ اپنی زندگی کی کتاب کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں، کیونکہ چند لوگ ہی اس کے باب سمجھ سکتے ہیں، باقی بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو تمام پرندے اپنے اپنے پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن عقاب یعنی باز ایسا نہیں کرتا۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے بادلوں کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا عذاب عقل پر مہر لگ جانا ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو آنسو روح پر کرتے ہیں۔ کھوجی ضرور بنیے مگر اپنی ذات کی کھوج لگائیں، بہت کچھ آشکار ہو جائے گا۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا ضروری ہوتا تو میرا رب ہرگز منع نہ فرماتا۔ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ رہو۔ ہر دور، ہر زمانے، ہر بستی، ہر علاقے اور ہر شخص کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حیثیت ہے
جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھی کہ جو سوار ہوگا وہ بچے گا اور جو نہیں ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ باعمل وہ ہے جو اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر خود کو راہ ہدایت پر لے جاتا ہے، اور بے عمل وہ ہے جو دوسروں کی عیب جوئی کر کے خود کو گمراہ رکھتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کریں، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے آپ اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ ذکر صرف تسبیح کے دانوں کو گرانے کا نام نہیں، یہ تو ایک پوری شخصیت کی حاضری کا نام ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری زبان سے نکلا کوئی لفظ ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتا ہے تو ہمارا دل ہی نہ کرے بلا وجہ کسی کی برائی کرنے کو، کسی پر تنقید کرنے کو اور کسی کا نقص نکالنے کو۔